اللہ بھائی ہم سب کا جوڑنا بھی ان کا قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ موت تک اخلاص کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حضرات یہاں یوں فرماتے ہیں کہ بھائی ہر مجلس میں سب سے پہلا کام اپنی نیت کو درست کر لیں کہ ہمارا ملنا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ 3 قسم کی نیت ہوتی ہے۔ ایک نیت ہوتی ہے کہ آدمی کس کا برا چاہے یا غلط نیت ہو یا اللہ کے غیر کو متاثر کرنے کے لیے کچھ کرے، غلط نیت۔ ایک ہوتی ہے اچھی نیت کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرے، اور ایک ہوتی بے نیت کہ کوئی نیت ہی نہیں کی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اکثر ہمارے اعمال بے نیت ہوتے ہیں۔ آدمی نے کسی غریب کو دیکھا، جیب میں پیسہ ہاتھ ڈالا، دے دیا، صدقہ دیا، خیر کیا، لیکن اندر سے نیت اللہ کی رضا کی کرنا بھول گیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہر مجلس میں ہم جب بیٹھیں تو اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ ہمارے جڑنے کے ساتھ راضی ہو جائے، کیونکہ مخلص اعمال ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ مخلص جو چیز ہوتی ہے وہ ہدایت کو لاتی ہے۔ اس لیے اللہ ہم سب کا جڑنا اپنے رضا کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ اور اس کو ہمارے اور ہماری نسلوں کے اور امت کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں اور یعنی امت اور انسانوں کی ہدایت اور قبولیت کا اللہ اس پہ فیصلہ کرنا ہے۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ قیامت تک کی نیت کر لو، جتنا خیر کرے گا تم کو بیٹھے بیٹھے مل جائے گا، ہے نا؟ چھوٹی نیتوں کی تبدیلی پہ اللہ بڑے بڑے ثواب دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول کرے، آمین۔ بس ہمارا جو ملنا ہے بار بار یہ اسی لیے کہ ہم دنیا میں بھیجے گئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر مستقل آزمائش آتی ہے، اللہ پاک ہر لمحے میں اس کو آزماتا ہے۔ ہم سب اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، لیکن سب سے پہلا جو امتحان ہے وہ کفر اور ایمان کا ہے۔ ہم نے مفتی صاحب سے ایک بار پوچھا کہ بھئی ایک آدمی جنگل میں رہتا ہے، اس کے پاس اس کو زبان صحیح نہیں ہے، اس کی اپنی زبان ہے، اور اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، تو قیامت میں توحید کے بارے میں اس کے بارے میں جب اس کا اللہ کیا فیصلہ کرے گا؟ تو فرمایا کہ اگر اس نے اللہ کو مانا ہوگا تو جنت ہے، نہیں مانا ہوگا تو جہنم ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ایک آدمی جنگل کا رہنے والا، اس کی زبان اس کو نہیں آتا ہے، اس کو کوئی پہنچا نہیں ہے، تو فرمایا کہ اس کو یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے زمین آسمان پہ غور اور فکر نہیں کیا کہ اس کو بنانے والا کوئی ہوگا؟ تو اللہ نے ہم کو ایمان ماں کی گود میں دے کے کتنی بڑی آفت سے بچا دیا کہ اللہ نے ہم کو کلمہ دیا جس کی وجہ سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، ورنہ قیامت میں کسی کو اس کے متعلق نہیں چھوڑا جائے گا۔ اللہ نے ہم کو سب سے پہلے آزمائش میں پاس کر دیا۔ اب ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ہماری یہ فکر ہے کہ یہ ایمان کے ساتھ موت تک باقی رہے، تاکہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رک سکے۔ اور ایسا ہی نہیں، اللہ نے ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا تاکہ یہ ایمان کا نور، ایمان کی خوشبو ہر انسان تک پہنچے۔ تو یہ 2 کام کیے، ہم جڑنے بھی آئے اور جوڑنے بھی آئے، خود بھی اللہ سے جڑنا اور دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑنا، کیونکہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بہت بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، اس کا قبضہ ہر چیز پہ ہے۔ ہر چیز جیسے بننے میں اس کی محتاج ہے، ویسے نفع نقصان پہنچانے میں بھی اس کی محتاج ہے، اور وہ بے نیاز ہے ہر چیز سے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، نہ مشورے کا نہ مدد کا۔ تو ہمارا تعلق اس کے ساتھ صحیح ہو جائے، ہمارے دل میں ہر اللہ کے غیر کی گندگی نکل جائے اور اللہ کے ذات عالی کا یقین آ جائے، اس کی محنت کہ ہمارا دل صرف اللہ کی بڑائی اور اللہ کے اوپر اعتماد کے ساتھ ہمارا دل بھر جائے، اللہ کے غیر یعنی اللہ کے غیر سے ہمارا دل جو ہے وہ خالی ہو جائے اور اللہ کی ذات عالی کا یقین آ جائے۔ یہ سب سے پہلی محنت ہم سب کو کرنی ہے، موت تک کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہم نے سنا کہ 11 سے 13 سال تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پہ محنت کی، دلوں پہ اللہ کی بڑائی کی محنت کی، تب ان کے جو ہے دل جو ہے اللہ کے ساتھ جڑے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے شاگرد 13 سال آپ کو، نبوت 23 سال کی تھی، اور 13 سال اگر دل پہ محنت کروائی گئی تو کتنی اہم چیز ہوگی کہ آدھی نبوت جو ہے دلوں کے اوپر محنت کروائی گئی۔ 13 سال کتنے چلے ہوتے ہیں؟ 4 مہینے کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 13 ایک سال میں 3-4 مہینے ہوتے ہیں، اور 13 سال میں 4 سے ضرب لیں گے تو کتنا تھا؟ 52۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ 52 کہتے ہیں۔ 52 4 مہینے حضور کی صحبت میں صحابہ نے لگائے دل کو بنانے کے لیے۔ اسے مولانا فرماتے تھے کہ اگر مرنے تک محنت کرتے رہے اور صحابہ کی جوتیوں کے دھول کے برابر بھی ایمان مل جائے تو ہم کامیاب ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد ہے، نہ ہم صحابہ جیسے شاگرد ہیں۔ اس لیے مرنے تک کی نیت کرواتے ہیں ہمارے بڑے کہ مرنے تک، آخری سانس تک اللہ ہم سب کو محنت کی توفیق نصیب کرے، تاکہ ہمارے دل اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور اللہ کی محبت ہمارے مولانا سلیمان جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ کہتے تھے کہ جس کا ایمان اچھا اس کا گمان اچھا، اور جس کا گمان اچھا اس کا ایمان اچھا، جس کا گمان خراب اس کا ایمان خراب۔ وہ کہتے تھے گمان اچھا کیا کہ جہاں بیٹھے گا وہاں اللہ کی تعریف کرے گا، اس کا اللہ کے ساتھ گمان اچھا ہے، یعنی اس کا ایمان اچھا ہے۔ اور گمان خراب کیا کہ جہاں بیٹھے گا شکایت کرے گا، یہ اچھا نہیں ہے، میرا کام اچھا نہیں ہے، مجھے اچھے پیسے نہیں ملتے، میری نوکری اچھی نہیں ہے، میرے پاس کتنی بڑی ڈگری ہے لیکن میرے کو دیکھو کیسی نوکری کرنی ہے، ہر جگہ بیٹھ کے شکایت کرے گا۔ تو کہا اس کا اللہ کے ساتھ گمان اچھا نہیں، اس لیے اس کا ایمان اچھا نہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے جس کا مفہوم ہے کہ بندے تو جا کے جب لوگوں کے اندر شکایت کرتا ہے تو کس کی شکایت کرتا ہے؟ حال تو میں لاتا ہوں، یعنی تو میری شکایت بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا اللہ سے گمان اچھا ہو جائے، ہمارا تعلق اچھا ہو جائے، ہماری محبت اللہ کے ساتھ بڑھ جائے۔ کیسی محبت؟ صحابی سے ایک کسی بزرگ سے کس نے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیسی پتہ چلتی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوتی؟ تو فرمایا جب میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرے ہاتھ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور میرا دل دھڑکنا بڑھ جاتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دل کب دھڑکے گا؟ جب یہ اللہ کی محبت سے زندہ ہوگا۔ اسی لیے لوگوں کے سامنے حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کے پاس جا کے بشارتیں سناؤ، خوشخبریاں سناؤ، ڈراؤ مت اللہ سے، اللہ کے بارے میں خوشخبریاں سناؤ، تاکہ لوگوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو، کہ گناہوں کے بعد بھی لوگوں کو امید اپنے رب سے ہو۔ اس لیے مایوسی کو کفر کہا گیا کہ جو اللہ کی ذات سے مایوس ہو جائے وہ کفر ہے، کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ سب کو جوڑنے کی ہماری محنت اور فکر ہو کہ کیسے اللہ کے ساتھ ہر ایک کا تعلق صحیح ہو جائے۔ جب ہم اس فکر اور محنت میں لگیں گے تو اللہ ہم کو اپنا تعلق نصیب کرے گا، اللہ ہم کو امید دے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے تو فرمایا کہ اب مجھے امیدوں کی حدیثیں سناؤ تاکہ میری امید اللہ سے بڑھتی جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کے تعلق میں بڑھانے کی فکر، یہ محنت ہے۔ اللہ نے ہم کو ایک بہت مبارک نبیوں والی محنت دی کہ کیسے ہم سب اپنی زندگیوں میں ہم ایسے ماحول کو بنائیں کہ اس ماحول میں آنے والا ہر آدمی جو ہے وہ اللہ سے محبت کرنے والا بنے، اللہ کے محبت میں ماننے والا اللہ کو بن جائے، کہ اللہ کا حکم ماننے میں اس کو خوشی محسوس ہو، اور نبی کے طریقے میں چلنے میں اس کو خوشی محسوس ہو، کہ ایسا تعلق ہم ایسا ماحول بنائیں، ایسی محبتوں والا ماحول، ایسی فضائل والا ماحول، ایسے اکرام والا ماحول، ایسی جو ہے ہمت افزائی والا ماحول بنائیں کہ آنے والا جو اپنی زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی گزاری ہو، وہ ایک مرتبہ داخل ہو جائے ہمارے ماحول میں تو اس کا دل اللہ اس کے رسول کی محبت سے بھر جائے، تاکہ وہ موت تک کی اپنی زندگی کو اللہ کے تابع اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے تابع کرنے والا ہو۔ اس لیے میرے دوستو یہ ہماری ایک محنت ہے، اس میں محنت میں ہم جتنا محنت کریں گے اللہ ہم کو اتنا دے گا۔ اور محنت کے 2 حصے بتائیں کہ ایک دن کے اندر ہم لوگوں کے اندر محنت کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور ایک راتوں کو روئیں۔ اور راتوں کو رونے میں مطلب 2 چیزیں بتائیے، ایک تو رات کو اٹھ کے اپنی محنت کی نفی کرنا، کہ دن میں جتنی نفی کرنے والا کون؟ کہ اللہ کرنے والا صرف تو، اور پھر اس کے بعد رو کے اللہ سے مانگنا کہ اللہ تو ہم کو بھی اپنا تعلق نصیب کرے، اور ہم نے جن سے بات کی ان کو بھی اپنا تعلق نصیب کرے۔
ہمارے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے UK کے ذمہ دار تھے، یورپ کے ذمہ دار تھے، یعنی امت کو ہم یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں. حاجی عبداللہ صاحب کے بارے میں ہم نے سنا کہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنے گئے تھے، تو ملاقات کا جب نکل رہے تھے تو بھائی نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، جیسے ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں. تو حاجی صاحب نے کہا نہیں میں تیرے لیے دعا نہیں کرتا. تو اس نے کہا کیوں نہیں؟ میں تو دعا کے لیے کہا کہ میں تو امت کے لیے دعا کرتا ہوں تو امت میں نہیں آتا. تو پھر حاجی صاحب نے یوں کہا کہ ایک عرصہ اور زمانہ گزر گیا کہ انفرادی اپنے لیے مانگنا ہی چھوڑ دیا، صرف امت کے لیے مانگتے. تب اللہ نے وہ تعلق نصیب کیا. تو حافظ پٹیل صاحب کی خدمت میں ایک جوان لڑکا تھا، یہاں قطر آیا تھا. ہم نے اس سے وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک دن حاجی صاحب کے حافظ صاحب کی خدمت میں تھا، تو حافظ صاحب نے مجھے ڈیوٹی دی کہ بھائی رات کو تہجد میں مجھے اس وقت پہ اٹھانا. تو کہا میں بھی خدمت میں تھکا ہوا تھا، مجھے نیند آ گئی، اور جب اٹھا تو دیکھا کہ وہ بسترے پہ نہیں ہے. تو میں گیا وضو خانے گیا تو نہیں تھے، وہاں ٹوائلٹ کے وہاں گیا نہیں تھے. دیکھا مسجد میں اپنی نماز پوری کر کے دعا میں تھے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا تھا معافی مانگوں گا، دعا ختم ہو تو معافی مانگوں گا. تو کہا میں 1.5 پونے 2 گھنٹہ بیٹھا رہا ان کے پیچھے، لیکن ان کی مستقل دعا چلتی رہی. پھر اس نے کہا میں تھک گیا، میں نے وضو کر کے اپنی نماز پڑھی. اس کے بعد جب میں دعا سے فارغ ہوا تو حضرت دعا سے فارغ ہوئے. تو میں نے جا کے پہلے معافی مانگی کہ آپ نے مجھے ذمہ داری دی تھی لیکن میں سو گیا. کہا کوئی بات نہیں بیٹا، میں اٹھ گیا تھا اپنے وقت پہ. تو اس نے کہا کہ میرا نام، اس کا نام عدنان تھا، اس نے کہا کہ میرا نام عدنان ہے، میرے لیے دعا کریں. اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں. تو اس نے کہا، انہوں نے کہا کہ تیرا کیا نام؟ کہا میرا نام عدنان ہے. کہا ٹھیک ہے. تو کہا یہ کمپیوٹر میں تیرا نام آ گیا. کہا آج تک جتنوں نے مجھے دعا کے لیے کہا سب کا نام لے کے دعا کرتا ہوں. تو یہ امت کا غم، امت کے لیے تڑپنا، راتوں کو رونا، اپنے تعلق کی فکر کرنا، لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اس کی فکر کرنا، یہ اللہ نے ہم کو مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت دی ہے کہ کیسے پورے انسانوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. ایک بہت مبارک کام ہے. اس کے یعنی اندر چلتے چلتے پہلے قدم پہ گناہ معاف کرتا ہے. کیوں؟ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو میری بات کو لے جا رہا ہے پہلے اس کے گناہ معاف کرو، تو پہلے اس کی مغفرت ہوتی ہے. اتنا بڑا کام کہ ہم سوچ نہیں سکتے. حجر اسود کے سامنے آتا ہے کہ ایک دن یا رات اللہ کے راستے میں نکلنا، فرمایا حجر اسود کے سامنے شب قدر کی رات ہو، حجر اسود کے سامنے پوری رات عبادت سے بہتر ہے. حجر اسود یعنی حرم شریف ہے، 1,00,000 گناہ ویسے ہی بڑھ جاتی ہے. شب قدر کتنا کہتے ہیں؟ 84 ہے نا، 84 کو 84 کہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ 84 سال، 84 سال کی عبادت، اور ایک رات 84 سال کہتا ہو، اور حرم شریف کی 1,00,000 گناہ تو 84 لاکھ ہو گئے، ہے نا؟ بلکہ ایک سا کا فرمان. تو ہے نا اس کی تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. ایک آدمی اور نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ 49 کروڑ ملتے ہیں، 49 کروڑ ہم اکثر پہلے سنتے تھے بڑوں سے، تو اس کی حدیث بتاؤ کہاں سے لائے آپ؟ تو مفتی صاحب وہ مشغول بیان کس سے بات کیا، انہوں نے کہا کہ تھوڑی رک جا میں بتاتا ہوں. تو جب وہ فارغ ہوئے مفتی صاحب نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے. اس نے کہا چلو میرا شک صحیح نکلا. کہا کہ یہ تو خالی لوگوں کے اندر طلب پیدا کرنے کے لیے ہم بتاتے ہیں 49 کروڑ، ورنہ اللہ کے راستے میں ایک ایک قدم پہ اللہ ملتا ہے. اللہ 49 کروڑ سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ کیا اس کے ایک ایک قدم پہ اللہ ملتا ہے. لہٰذا ہمارا تعلق اور پوری امت اور انسانیت کا تعلق بن جائے، اس کی ذمہ داری ہمارے پر ہے، اور اللہ نے ہم سب کو اس ذمہ داری کی نسبت پہ قبول کیا. ہم جو بیٹھے ہیں یہ کہ پورے عالم کے انسان کا تعلق اللہ سے بن جائے، یہ بہت بڑی فکر کے لیے بیٹھے. اللہ ہمارا جڑنا قبول فرمائے. اور اسی طرح ہم کو اپنی مسجدوں میں محنت کر کے جو ہمارے اعمالوں کی ترتیب ہے، گشت کی ترتیب، ہفتے وار گشت ہے، اپنے محلے میں دوسرے محلے میں روزانہ کے مشورہ، ملاقات اور تعلیم ہے، اس کو اہتمام کے ساتھ کرنا، اپنے گھروں میں کرنا. بلکہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ بھائی جو بیچلر حضرات ہیں اپنے گھر والوں سے، آج تو ہے کہ ہم روزانہ، پہلے تو ایک زمانہ تھا ہم جب چھوٹے تھے والد صاحب باہر گئے ہوئے تھے تو ہم کو 6 مہینے میں یا 4 مہینے، اس وقت فون بھی نہیں ہوتا تھا گھر پہ، تو 4 مہینے میں کبھی پہلے سے بتاتے تھے 1 مہینہ پہلے کہ میں فلاں دن فون کروں گا، تو ہم فون کے کسی کے گھر پہ جا کے فون کے قریب بیٹھ کے فون کا انتظار کرتے تھے. آج تو روز آدمی دن میں 3 بار 10 بار بات کر لیتا. تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو،
یہی ترغیب ان تک بھی پہنچانا تھا کہ ہمارے گھروں میں بھی تعلیم کے حلقے شروع ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، ذکر اور قرآن کے حلقے لگے، اس سب چیزوں کو بنانا تاکہ ہماری مسجدیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجدوں جیسے اعمال سے آباد ہو، ہمارے گھر صحابہ کے گھروں جیسے آباد ہو اعمالوں سے، اور ہماری بازاریں بھی جو ہے وہ آباد ہو اعمال سے، تاکہ ہمارے بازاروں سے، ہمارے گھروں سے، ہماری مسجدوں جو گزرے وہ ہدایت کا نور لے کر گزرے۔ تو اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔